کا کیک کھا لیں؟ کیک کا پیس اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسمند کی طرف دیکھا۔ کھلاؤ، منہ کھول کر کیک کھلانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کے گھبراہٹ لیے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب سامنے آئیے نا، پھر ہی کھلاؤں گے۔ ایسے کیسے کھلاؤں؟ اچھا ایسے نہیں تو پھر ایسے کھلاؤ۔ اس نے اپنے بازو کے حصار میں گما کر اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے اسمند نے اس کی کمر پر کچھ اور دباؤ ڈالا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس کے ہاتھوں کیک کھانے کے بعد اسے واپس کیک رکھتے دیکھ اسمند کو حیرانی ہوئی، لیکن اس کے کچھ بھی نہ بولنے پر اسمند نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ کچھ دیر اس کا چہرہ گھورنے کے بعد آخرکار بات اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ او میری جان، یہ بات ہے تو مجھے بتاؤ نا، مگر اپنی برتھ ڈے کا کیک کون چھوڑتا ہے؟ اور وہ بھی تب جب کیک آپ کا فیورٹ ہو۔ اس کی کمر سے ہاتھ نکال کر ناک کی نت کھولتے ہوئے اس نے قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ اب کھاؤ، آنکھوں سے کیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کی توجہ کیک کی جانب مبذول کروائی۔ جلدی سے مڑ کر اس نے کیک کا بچا ہوا پیس منہ میں رکھا۔ مزے سے لے کر کھاتے ہوئے اس نے نائف اٹھا کر کیک کا ایک اور بڑا سا پیس لیا۔ بنا ادھر ادھر دیکھے وہ پوری توجہ سے کیک کھانے میں مصروف تھی۔ جب اسمند کی آواز پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بس کرو بھوکی۔ اسمند کی بات سن کر اس نے کیک سے بڑے منہ اور پھولے گالوں پر معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر حسرت سے کیک کی طرف دیکھا جو آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا تھا۔ ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ گڈ گرل، اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھر کر اس نے باہر کا رخ کیا۔ اسمند، کیا ہم اب گھر جائیں گے؟ نہیں میری جان، ہم گھر نہیں جائیں گے۔ تو پھر؟ قرۃ العین نے حیرت سے پوچھا۔ ہم آج رات یہیں ہیں۔ ایک منٹ مجھے نیچے اتاریے ذرا۔ کیوں اتاروں؟ ابرو اٹھا کر اس نے قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ اتاریے تو صحیح، ٹھیک ہے اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسے نیچے اتارتے ہوئے اسمند نے پوچھا۔ پیچھے دیکھیے ذرا۔ کیوں، کیا ہے پیچھے؟ ارے پیچھے دیکھیے تو۔ آپ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے پیچھے۔ اسمند نے پیچھے مڑ کر ہر طرف نظریں گھماتے ہوئے قرۃ العین کی طرف دیکھا، لیکن اسے وہاں نہ پا کر وہ ایک دم چونکا۔ قرۃ العین کہاں جا رہی ہے؟ رکو۔ سامنے قرۃ العین کو لہنگا اٹھا کے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہانک لگائی۔ نہیں نہیں نہیں، آپ میرے پیچھے آئیے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اگر ہم صبح بڑی امی اور ابو کو گھر نہیں ملے تو وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے اور کتنا پریشان بھی ہوں گے، اس لیے ہم گھر جا رہے ہیں ابھی کے ابھی۔ آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ قرۃ العین، ایسے نہیں، بھاگو، گر جاؤ گے۔ نہیں میں چلی گنگنا لکھلا کہا سے وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے ہی اسمند نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تو کہاں جا رہی تھی تم؟ میں گھر جانے کا بول رہی ہوں۔ بڑی امی اور بڑے پاپا، ماما اور ڈیڈ بالکل پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم کہاں ہیں۔ اب چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اس نے قرۃ العین کے پھولے منہ کی طرف دیکھا۔ اندر چلو، ایک دروازہ کھل کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اسمند، کتنا اندھیرا ہے اس کمرے میں، مجھے نہیں جانا اس کمرے میں۔ اچھا وہ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازہ لاک کیا۔ اسمند لائٹ اس کے بولنے کے ساتھ ہی جھٹکے سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا اور اسی کے ساتھ قرۃ العین کے اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ شرم سے نظریں جھکنے کے ساتھ رخسار گلنار ہو کر روم پسینے سے بھیگ گیا۔ دھڑکنوں کے بڑھتے شور پر اس نے ایک قدم پیچھے لیا، لیکن چند انچ کے فاصلے پر اسمند کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کہاں کی تیاری ہے میری جان؟ آج تو تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میری بے چینی اور بے تابی کا حساب دینے کا دن ہے آج۔ اس کی کمر کی اپنے مضبوط بازو کا حصار تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر کے ایک بار پھر اپنے بازو میں بڑا اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندوں کو چمکتے ہوئے دیکھ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ دیکھو قرۃ العین، آج میں نہیں رکوں گا۔ میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے اور خود کو تیار کرنے کے لیے بہت وقت دیا ہے، لیکن آج تمہارا کوئی ایکسکیوز اور نہرا نہیں چلے گا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی گھماتے ہوئے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ بیٹھ کے بیچوں بیچ اسے بٹھا کر خود اس کے برابر بیٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا جھمکا اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے باقی کی جولی کو اس کے وجود سے الگ کیا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھایا۔ ایک نظر اسمند کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ کر اس نے لب بھینچے جو اس کے دوپٹے کو ایک کپن سے آزاد کر کے فرش پر گرنے کے ساتھ اب اس کا ہاتھ کمر کی ڈوریوں میں الجھ کر ایک ایک ڈوری کھولتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ اور ایک ایک کر کے کھلتی ڈوریاں محسوس کر کے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ آنکھیں زور سے باندھ کر کے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دباتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اسمند کے سینے میں چھپایا جو اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے بال تکیے پر پھیلا چکا تھا۔ ریلیکس میری جان۔ اس کے گالوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس نے اپنے دہکتے لب اس کے ماتھے پر رکھے اور پھر باری باری اس کے گالوں کو چومتے ہوئے کان کے لوم کو دانتوں سے کاٹا۔ اسمند اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر چپ کرواتے ہوئے ایک نظر اس کی ہراساں نظروں کی طرف دکھا۔
ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر کے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ ایک بار پھر قرۃ العین کی طرف بڑھا جو کمبل میں دب کے خود کو پوری طرح چھپائے شاید محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس کی خود کو چھپانے کی اس چھوٹی سی کوشش پر اسمان کے مسکرائے، خود بھی کمبل میں گھستے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان، آج آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کان میں مدھم سے سرگوشی کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کا رخ اپنے جانب کیا، اس کے چہرے کے ایک ایک اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے سرد سے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا۔ ایک ہاتھ سے لہنگے کی ڈوری کو کھولنے کے ساتھ اوپری شرٹ آہستہ آہستہ کر کے اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے وہ آج پوری شدت سے اس پر قابض ہو گیا۔ رات جیسے جیسے بیت رہی تھی اس کے جذبات کبھی شدت پکڑ لیتے اور کبھی وہ اسے بتائے جان کی طرح بہت نرمی سے خود میں سمیٹ لیتا۔ صبح کی پہلی کرن نے جیسے کھڑکی سے اندر جھانکا، اسمان نے ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر کھڑکی کی سمت دیکھا، جس کے کمفرٹر میں سے جھانکتے دودھی آواز اور نیند میں بھی میٹھی مسکان سے گلابی چہرے کا احاطہ دھوپ نے کر کے اسے اور دمکا دیا تھا۔ آبرو اٹھا کر اس نے ایک بار پھر کھڑکی میں سے جھانکتی دھوپ کی طرف دیکھا، سرد سے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کے ساتھ پردے برابر کیے اور دوبارہ بیڈ کی طرف آ کر قرۃ العین پر جھکتے ہوئے عقیدت سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے خود الماری سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ جانتا تھا وہ ابھی نہیں جاگے گی، کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اسے احسان کرنے والے انداز میں کچھ دیر سونے کی اجازت دی تھی۔ یوسف صاحب سے اس کی بات ہو گئی تھی، وہ ولیمے کی تیاریاں کر رہے تھے اور عثمان نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اور قرۃ العین فنکشن شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسے آج عدالت جانا تھا کیونکہ آج شوکت کے کیس کی سنوائی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ سلیم نے جو ثبوت عدالت کے سامنے اسمان کی طرف سے دیے تھے وکیل کی مدد سے رکھوائے تھے، وہ اتنے مضبوط تھے کہ شوکت کا کسی طور بھی نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بہت مشکل سے اس کے وکیل نے شوکت کو پھانسی سے بچایا تھا، لیکن وہ شوکت کو عمر قید کی سزا سے نہیں بچا پایا تھا۔ سلیم نے جاتے جاتے ایک نفرت بڑی نظر شوکت پر ڈال کر دیکھنا چاہا کہ کیا حاصل ہوا اس انسان کو اتنی زندگیاں برباد کر کے۔ وہ افسوس اور شرمندگی ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ بھی اسے وہاں دیکھنے کو نہیں ملا۔ شوکت کے چہرے پر ابھی بھی وہی ہٹ گرمی غرور سے اکڑی گردن دیکھا سلیم نے افسوس سے گردن ہلائی اور اپنے گھر اپنی جنت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی دنیا چمبیلی سے شروع ہو کر اب اسی پر ختم ہو جاتی تھی اور اب تو ان کی دنیا کو مکمل اور زیادہ حسین کرنے کے لیے کوئی نیا مہمان بھی آنے والا تھا۔ سلیم کے جانے کے بعد اسمان نے وکیل سے ضروری بات چیت کر قدم باہر کی سمت بڑھائے، جہاں پولیس شوکت کو ہتھکڑیوں میں جگہ گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ اسمان کو آتا دیکھا زبردستی شوکت وہیں رک گیا اور بہت اونچی اور بدتمیز آواز میں اسمان کو پکارا، اوئے سن ہیرو، تجھے کیا لگتا ہے مجھے یہ چند سال کی جیل کروا کر تو جیت گیا ہے؟ اب معاملہ دولت اور جائیداد سے آگے چلا گیا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، تیری اس بلبل اور اپنے اس گندے خون کو۔ اس کی بکواس پر لب بیچتے ہوئے اسمان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ٹھیک ہے شوکت، جو کرنا ہے کر لے، تیری ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے یہ اسمان ملک ہمیشہ تیار رہے گا، لیکن تیری اس بکواس میں ایک بات تو اچھی ہو گئی، تو نے اپنے منہ سے قبول کر لیا کہ تو زمانے کا وہ گندا خون اور سانپ ہے جو اپنی ہی اولاد کو نہیں چھوڑتا۔ اولاد، یہ اولاد نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر ڈانٹتے ہوئے اس نے ہونہار نظروں سے اسمان کو دیکھا جو آرام سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اولاد اپنے باپ کو جیل نہیں پہنچاتی اور میں نہیں مانتا اس کو اپنا بیٹا۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے جو اب تمہاری زندگی میں وہ تہلکہ مچائے گا کہ تم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور برباد کر دے گا تم لوگوں کو، تہس نہس کر کے رکھ دے گا تمہاری خوشیوں کو، چھین لے گا ان مسکراہٹوں کو جو مجھے تکلیف پہنچا کر تم لوگوں نے حاصل کی ہے۔ سمجھ گیا، لیکن شوکت ایک بار میں ہمیشہ یاد رکھنا، ویسے تو تمہیں اب تک سمجھ جانا چاہیے تھا کہ برائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شوکت کو سر سے پاؤں تک اپنے نظروں سے ناپتے ہوئے اسمان نے اشارے سے اس کی حال پر نظر ثانی کروائی، کہ اگر تمہیں ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو یقیناً تمہارا انجام بہت برا ہے شوکت، اور ہاں، جہاں برائی پیدا ہوتی ہے وہیں اچھائی اس سے پہلے جنم لیتی ہے، کیونکہ برائی طاقتور ضرور ہوتی ہے مگر اب کبھی اچھائی سے جیت نہیں سکتی۔ چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر میں کم از کم تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اپنی کوٹ کو جھٹکا دیتے ہوئے اس نے ان دیکھی گرد کو جاڑا اور آنکھوں پر بلیک گلاسز لگا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 8 سال بعد۔ السلام علیکم مام، ہاؤ آر یو؟ چمیلی نے ایک افسوس بڑی نظر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جب سے اس کو انگلش اسکول میں لگایا تھا نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا تھا۔ دیکھ بچے، تو میرے سے یہ منہ ٹیڑھا کر کے بولنے والی انگریزی تو نہ ہی بولا کر، تجھے کس نے سکھا دی یہ عجیب مخلوق کی بولی؟ نہ تو میں یہ بولی بولتی ہوں اور نہ تیرا باپ، پھر تیرے پہ کون سے انگریز کا سایہ ہو گیا ہے؟
مام پلیز دیکھیں، پہلے میں ماں تھی لیکن اب میں کوئی موم ہو گئی ہوں، بس موم کے آگے بتی لگانے کی کمی ہے۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو مجھے ان عجیب عجیب ناموں سے بلاتا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کمر پر دوپٹہ باندھ کر اس نے اپنے بیٹے کو لتاڑتے ہوئے ساتھ میں اپنا دکھڑا بھی بیان کیا۔ مام سارا قصور ہی آپ لوگوں کا ہے، کس نے بولا تھا مجھے انگلش اسکول میں لگاؤ، اب وہی مجھے یہ سب سکھاتے۔ آرام سے ببل چباتے ہوئے اس نے اپنی انگریزی کا بل اپنی ماں و باپ کے نام پر پھاڑ دیا۔ آ جانے دے، تیرے باپ کو پہلی فرصت میں تیرے کو ان فرنگیوں کے اسکول سے ہٹواتی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جہاں اوئے چھوٹے، شرم کر، اپنی ماں کو پریشان کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ سلیم جو کب سے ان کی گفتگو پر مسکرا رہا تھا، بات بڑھتی دیکھ کر میدان میں کود پڑا۔ ڈیڈ اب اس میں میرا کیا قصور؟ جو میں اسکول سے سیکھوں گا وہ کہیں تو اپلائی کروں گا۔ میرا بچہ تو تجھے اپنی انگلش اپلائی کرنے کے لیے اپنی ماں ہی ملی ہے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ انگلش میں چٹر پٹر کیا کر یا پھر میرے ساتھ کر لیا کر، لیکن بیٹا اپنی ماں کو پریشان نہیں کرتے۔ اوکے ڈیڈ، میں اب گھر میں انگلش نہیں بولوں گا۔ منہ بنا کر اس نے سلیم کی بات پر حامی بھری۔ ہاں میں نے سنا آپ اسکول میں مار پیٹ کرتے ہو، بیٹا آپ کو میں نے یہ تو نہیں سکھایا۔ ڈیڈ میں کسی سے کچھ نہیں کہتا، لیکن جو مجھ سے پنگا لیتا ہے تو پھر میری ہٹ جاتی ہے۔ بہت برے طریقے سے پہلے وہ میرے ساتھ پنگے لیتے ہیں اور جب میری برداشت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا چاند ان کو دن میں تارے دکھا دیتا ہے۔ بری بات چاند، ایسا نہیں کرتے، ہم آپ کو گونڈا نہیں بنانا چاہتے، آپ دوبارہ کسی سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ اوکے ڈیڈ فائن، اب آپ مجھے بتائیے ہم اسفند چاچو کی طرف کب چاہیں گے؟ اس نے اپنے باپ کو ایک ٹاپک سے ہٹا کر اس کا دماغ نئی طرح کا اپنا کر دیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ لڑائی نہ کرنے کا وعدہ نہ کبھی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس وعدے کو نبھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنے غصے پہ اسے کنٹرول نہیں تھا۔ ہم یہ بات کل ہی چلتے ہیں۔ ہاں میرا بھی قرۃ العین بہن سے ملنے کا بہت دل ہے، چنبیلی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ شوکت کی آخری بات سن کر اسفند کے دل میں سلیم کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، جس کا اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اسفند نے اسے اپنا بھائی بنایا، اپنے بھائی کے روپ میں۔ اسفند کو پا کر سلیم بھی خوش ہوا۔ چونکہ سلیم عمر میں بڑا تھا تو اس نے اسفند کو چھوٹے بھائی کا عہدہ دیکھا، خود بڑے بھائی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ لیکن اس بیچ ایک چیز تھی جو بہت زیادہ ان کی خوشی کا سبب تھی، اور وہ تھی چاند اور ارسل میں دوستی۔ دونوں کی دوستی اس قدر گہری تھی کہ کبھی کبھی اسفند اور سلیم کو شک ہوتا کہ ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے یا نہیں۔ ارسل غصے میں اسفند سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ پل کے لیے چاند مصلحت سے کام لے سکتا تھا، لیکن ارسل کے غصے سے صرف چاند واقف تھا، کیونکہ گھر میں ارسل کبھی غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن سنجیدگی اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ 6 سال کی عمر میں بھی وہ ہر کسی سے نپے تلے انداز میں بات کرتا تھا۔ وہی چاند بھی غصے میں کسی طور کم نہیں تھا، لیکن وہ غصے میں اپنا آباد نہیں کھوتا تھا۔ سنجیدگی اس کی طبیعت کا بھی حصہ تھی، لیکن کبھی موڈ میں ہو تو سب کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیتا۔ ارے روح بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ آپ گم ہو جاؤ گی شاپنگ مال میں۔ شاپنگ کرتے ہیں؟ قرۃ العین نے روپ کو باہر کی طرف جاتے دیکھا، اسے اپنی طرف واپس بلایا۔ ماما پلیز، میری پانی کی بوتل گھر میں رہ گئی، اسے واپس لے کر آؤ۔ نہیں بیٹا، آؤ ادھر، آپ کھو جاؤ گے۔ نہیں ماما، میں دادو کے ساتھ چلی جاتی ہوں، پلیز ماما۔ روپ نے معصومیت سے اپنی گول گول آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ہونٹ سکڑ کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن 5 منٹ میں واپس آ جاؤ۔ بڑے پاپا آپ، ہاں 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 بیٹا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں اپنے اس چھوٹے پٹاہے کے ساتھ، آپ بے فکر ہو کر اپنے لاڈلے اور میرے لاڈلے کے لیے شاپنگ کرو۔ جاؤ، دیکھو میرا بیٹا بلا رہا ہے۔ اسفند کو ادھر دیکھتے پا کر یوسف صاحب نے اس کی توجہ اسفند کی طرف مبذول کروائی۔ جاتی ہوں بڑے پاپا، شرم سے سر و چہرہ لیے اس نے اسفند کو گھورا۔ کیا ہے، 1 منٹ صبر نہیں کر رکھتے آپ؟ دبے دبے غصے میں کہتے ہوئے اس نے اسفند کو گھورا۔ نہیں میری جان، ہم آپ کے معاملے میں 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ صبر نہیں کر سکتے۔ کیا کریں، ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا قرۃ العین کی طرف جھکا، بس کرے کچھ تو آس پاس کا خیال کرے۔ سب دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میری جان رہنے دیں، آپ کو موقع چاہیے کہیں بھی شروع ہو جانے کا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے اسفند کو لتاڑا، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس سے سمجھ آ گیا کہ اس کے اتنا سنانے کا اس کے مجازی خدا پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر اس نے بیچارہ سا منہ بنا کر قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ آپ کب بڑے ہوں گے اسفند؟ آپ کا 6 سال کا بیٹا اور 5 سال کی بیٹی ہے، 2 بچوں کے باپ کو، آپ کی خود کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں، تو پھر بتاؤ میں اپنی جان کے لیے ایسا کیا کروں جس سے وہ خوش ہو جائے؟ کچھ نہیں، ابھی آپ چپ چاپ شاپنگ کرے بنا کسی اوٹ پٹانگ حرکت کے۔ اچھا پھر کیا کرو؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، اس کی مسلسل باتوں سے زج ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، بیڈ روم میں کریں اوٹ پٹانگ حرکتیں؟ ہاں ٹھیک، نہیں مطلب یہ کہ
تمہارا مطلب یہ آج تم میری رات کو حسین ترین بناؤ گے؟ تھینک یو میری جان، کتنا خیال رکھتے ہو میری خوشی کا، میری ضرورتوں کا۔ آج رات تیار رہنا بس، اب آج تو ہے نہیں تمہاری نہیں۔ عصمت میرا وہ مطلب نہیں تھا، روحانسی ہو کر اس نے رو دینے والے انداز میں کہا، میری جان میں سمجھ گیا تمہارے سارے مطلب، بس تم اچھا رہنے دو۔ یہ بتاؤ وہ جو سامنے بلیک نائٹی نظر آ رہی ہے وہ کیسے رہے گی؟ میرے حساب سے تو بہت جچے گی تم۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے قرۃ العین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پلیز؟ عصمت نے اس بار ڈھونڈی صورت اور بیچارہ سا منہ بنا کر قرۃ العین نے عصمت کی طرف دیکھا، کوئی پلیز پلیز نہیں، آؤ میرے ساتھ، میں کرواتا ہوں آج تو میری ساری شاپنگ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ اسے ایک دکان کی طرف لیے بڑھا۔ او ہم بھیا کے لیے ان کی فیورٹ گیم بھی لیں گے۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑی گڑیا کو ایک بازو میں دبا کر سینے سے لگاتے ہوئے اس نے یوسف صاحب کا ہاتھ ہلایا جو موبائل میں کسی کی کال دیکھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہاں بیٹا ٹینشن نہیں لو آپ گڑیا، آپ کے بھیا کی شاپنگ کرنے کے لیے مما ہیں، پاپا ہیں، دادا ہیں، پھر آپ کو اپنے چھوٹے سے دماغ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟ مسکرا کر انہوں نے جھکتے ہوئے روپ کے گال کو چھوا۔ بیٹا آپ سامنے ہماری گاڑی سے اپنی پانی کی بوتل اور میں ذرا فون پر بات کر لوں، ٹھیک ہے؟ دادو اپنی دونوں پونیوں کو چلاتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکال کر اپنے ہاتھوں میں لی۔ جیسے باہر جانے کے لیے مڑی، سامنے ہی دوسرے شیشے میں کسی کی پرچھائی نظر آتے ہی اس نے یوسف صاحب کی طرف دیکھا، لیکن انہیں دوسری طرف منہ کیے کسی سے گفتگو کرتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھاتی خود گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈگی کے پاس سے تھوڑا سا منہ آگے کی طرف کر کے اس نے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کالی سی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ بھاگ کر گاڑی میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بھاگتے ہوئے اس تک آتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ پی لو انکل آپ۔ جھٹکا کھا کر اپنے سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کو گڑا جو نہ جانے کہاں سے بوتل کے جن کی طرح نمودار ہو کر اسے انکل کا خطاب دے رہی تھی اور ساتھ میں فرسٹ ایڈ باکس رکھ کر کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ بینچ کا اس نے اس لڑکی کے جھکے سر کو دیکھا، یہ لڑکی جاؤ جہاں سے آنکھوں میں چنگاریاں لیے وہ دبے دبے غصے میں غرائے۔ اس کے غصے پر روپ نے نظریں اٹھا کر اس نوجوان کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا جو پہلے اس کے زخم دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ انکل آپ کو چوٹ لگی ہے؟ میں دوا لگا دوں، آپ کو آرام ملے گا؟ اسے کوئی حرکت کرتا نہ دیکھ کر روپ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اور بازو سے جتنا اس سے ہو سکا خون صاف کیا اور ہاتھوں میں ٹیوب لے کر اپنے کامتے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے زخم پر دوا لگائی۔ مجھے چوٹ لگی ہے کیا تم اسی لیے رو رہی ہو؟ چپ چاپ مرہم لگانے کے بعد اس نے ایک جگہ ٹھہری اور گہری سوچ میں ڈوبی آنکھیں اس کی طرف اٹھا کر پوچھا، ہاں؟ سوسو کر سرخ ناک اور آنکھوں سے بہتے آنسو کو اور اس کے جواب کو اس نے بہت غور سے سنا اور دیکھا۔ اس کی بوتل سے پانی لیتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، نظر جھکا کر اس نے اپنے ہاتھ پر لگی الٹی سیدھی مرہم کو دیکھا۔ روپ کہاں ہو بیٹا؟ یوسف صاحب کی پریشان آواز سنتے اس نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر اپنی بوتل کی طرف دیکھا اور اسے واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اس کے بڑھانے پر چپ چاپ بوتل پکڑ کر وہ واپس اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے دادو کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی جھٹکے سے اٹھ کر گاڑی کے چھت سے اس نے اس لڑکی کو یوسف صاحب سے لپٹتے دیکھا اور ان گہری نیلی آنکھوں نے روک کر تب تک پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ رو رہی تھی میرے لیے؟ ماں نے کہا تھا ہمارے دکھ میں تکلیف میں وہی انسان ہمارے لیے روتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ مجھے آج تک لگتا رہا میرا گھر بکھرنے کے بعد میرے پاس کوئی اپنا نہیں بچا، لیکن میں غلط تھا۔ یہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے، میرے لیے روتی ہے، میرے زخم اسے تکلیف دیتے ہیں، میں اب اس کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ جس طرح میرے باقی اپنے مجھ سے چھین لیے گئے میں اسے کسی کو چھیننے نہیں دوں گا۔ اس وقت میں کمزور تھا لیکن اب میں کمزور نہیں ہوں، اب جو میرا ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن کو مسلا۔ پاپا، ارے میری گڑیا۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے بازو میں بڑھتے ہوئے عصمت نے روپ کے پھولے پھولے گالوں کو چوما۔ پاپا آج میں نے ایک کی ہیلپ کی، وہ ہمیں تھا، میں نے اس کو اپنی بوتل سے پانی دیا اور اسے مرہم بھی لگائی۔ ارے واہ میرا بڑے بیٹا، پاپا آپ نے ارسل بھیا کے لیے شاپنگ کی ہے؟ ہاں بیٹا ہم نے آپ کے بھیا کے لیے شاپنگ کی ہے۔ میری چھوٹی سی گڑیا کو سب کا دھیان رہتا ہے۔ ایک بار پھر اس کے گال کو چومتے ہوئے اس نے قرۃ العین کو آواز دی۔ عصمت نے نوٹ کیا تھا اس کے ڈیڈ آج کچھ پریشان نظر آ رہے تھے کہ نظر ان کے پریشان چہرے پر ڈال کر اس نے لب میں جو ان کی پریشانی کا گرجا کا پتہ لگانے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ایک سکون بھرا سانس لے کر اس نے ایک ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتی۔ قرۃ العین بھی عصمت کے برابر میں چلتے ہوئے روپ کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ یوسف صاحب ان سے کچھ آگے ہو کر چل رہے تھے تو تبھی ایک دکان کا دروازہ کھل کر کوئی باہر آیا۔
چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر اس نے ان تینوں کو ایک ساتھ جاتے دیکھا۔ اسمن ملک جان گیا میں تمہاری ہر کمزوری کو، اب بس انتظار کرو میرے وار کا۔ منیہس ہنستے ہوئے اس نے اپنے قدم انہی کے پیچھے بڑھا دیے۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، سب سکون کی زندگی جی رہے تھے، لیکن کیا آگے بھی سب ٹھیک رہنے والا تھا؟ کبھی کہ طوفان ان کا سب بکھیرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، کہیں دوستی روز بروز گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی، کہیں دشمن وار کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، تو کہیں ایک نئے جنون نے سر اٹھا لیا تھا۔